سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں مباحث عمل صالح کے چیپٹر میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 تا 40 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جن کا ٹاپک تھا اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام۔ اور اس میں ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ کر رہے تھے کہ والدینی احسانہ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں کیا حالات ہیں، وہاں پہ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظام جو اسلام نے دنیا کو دیا ہے، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کے حقوق کے متصلاً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، قرآن حکیم میں تکرار محض کہیں نہیں ہوتی۔ سورہ لقمان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے والدہ کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کو اٹھایا اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں۔ اور یہاں ضعیفی کی وہ عمر خاص طور پر پیش نظر ہے کہ جس کو قرآن مجید میں ارذل العمر قرار دیا گیا ہے، یعنی عمر کا وہ حصہ جو بڑا ہی کمزوری اور بے چارگی والا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عمر کے اس حصے سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ عمر کے حصے میں ایک تو بوڑھے والدین کے احساسات زیادہ نازک ہو جاتے ہیں، دوسرے اکثر و بیشتر ان کے فہم میں بھی کمی آ جاتی ہے، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا گیا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ ان کی ذہنی توانائیاں پہلے سے نہیں رہتی، اور ان کے فہم و فکر میں عزم ہلال واقع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ہوگا کہ بڑھاپے میں انسان میں بچپن کی سی خواہشات آ جاتی ہیں، اور وہ کچھ اس طرح کی فرمائشیں کرنے لگتا ہے۔ ان حالات میں واقعہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ان کی سب فرمائشیں پوری بھی نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں روک لگانی پڑتی ہے، ان کی بات رد کرنی پڑتی ہے۔ اس کے پیش نظر یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے جب بھی بات کرو تو نرمی اور ادب کو بہرحال ملحوظ رکھو، سینہ تان کر بات نہ کرو، اور انہیں جھڑکو مت، ملامت نہ کرو، اور اگر ان کی کسی بات کو پورا نہیں کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کرو۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ ان کے سامنے اپنے شانے جھکا کر رکھو، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ آج یہ مجھ سے سینہ تان کر بات کر رہا ہے، اور حالانکہ یہ کبھی اس حال میں تھا کہ اس کا وجود بھی ہمارا مرہون منت تھا، اس کی پرورش ہماری ذمہ تھی، اور ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی ضروریات کو مقدم رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ سے بھی دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار، مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو ہی جائے تو بخشنے والا ہے۔ والدین کے تمام حقوق میں خود ادا کر بھی نہیں سکتا، ان کے احسانات کا جو باری کرام میرے کاندھوں پر ہے، ان کا حساب میں نہیں چکا سکتا، لہٰذا تجھے سے استدعا کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا تھا۔ ساتھ ہی یہ تسلی بھی دے دی کہ اگر استثنائی حالات میں کبھی تمہیں ان کی بات کو رد کرنا پڑے تو ایک سعادت مند اولاد کی طرح اس کا جو احساس طاری ہوگا، جو کوفت اسے ہوگی، اس کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا رب صرف ظاہر کو نہیں جانتا بلکہ وہ تو اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ تم نے اگر
کسی وقت اپنے والدین کی فرمائش کو رد کیا ہے تو تمہاری کیا مجبوری ہے، تمہارے کیا حالات ہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم اپنی قلبی کیفیت کے اعتبار سے درست ہو اور نیک نیت ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعتاً نیک ہونے ہوئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے حق میں بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اب تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، یہ ہے رشتہ دار، مسکین اور مسافر کا حق۔ اور یہاں پہ ایک نئی شان سے آ رہا ہے اور فرمایا گیا وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو اور رشتہ دار اور مسافر کو بھی اپنے مال میں سے دو۔ دیکھیے بڑی فطری ترتیب ہے۔ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے بعد اب انسان کے حسن سلوک کا دائرہ بڑھنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ الاقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق جو سب سے قریب ہے وہ سب سے پہلے حسن سلوک کا مستحق ہے، یعنی جو فطری طور پر مقدم ہے اسی کو مقدم رکھنا ہوگا۔ جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں ان کا حق حسن سلوک میں فائق اور مقدم رہے گا۔ پھر اس دائرے میں معاشرے کے محروم افراد کو شامل کرنا ہوگا، جن میں مساکین، مجبور، یتیم اور مسافر سبھی شامل ہیں۔ اس طرح تمہارے حسن سلوک کا دائرہ بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ تبذیر کی ممانعت اور اس کی شناخت۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت کو نام و نمود، نمائش اور علل تللوں میں اڑا رہا ہے تو وہ اس خیر، اس نیکی، اس بھلائی سے محروم رہے گا، لہٰذا اس کے ساتھ یہ تبذیر کی ممانعت کی گئی ہے جو ادائے حقوق کی ضد ہے۔ گویا ایک ہی آیت مبارکہ میں معاشرتی سماجی اعتبار سے اخراجات کے دو انتہاؤں کو جمع کر دیا گیا، اور یہ رہنمائی دے دی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ ابنائے نوح پر اپنی دولت مندی کا رعب گانٹنے کے لیے نام و نمود اور نمائش کے فضول کاموں پر خرچ کرنے کے بجائے اسے ان کی ضروریات اور احتیاجات کو رفع کرنے کا ذریعہ بنائے۔ چنانچہ آیت کے اختتام پر وَلَا تُبْذِرُوا تَبْذِيرًا، اور اپنی دولت کو بے جا نام و نمود اور نمائش کے لیے نہ اڑاؤ، یعنی اپنی دولت کو علل و دللوں میں مت اڑاؤ۔ یہاں نوٹ کیجیے کہ اس سلسلے میں سورۃ الفرقان میں لفظ اسراف آیا تھا، لیکن یہاں اسراف کے بجائے تبذیر آیا ہے۔ اگرچہ اسراف اور تبذیر دونوں قابل تعزیر اور قابل مذمت ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق موجود ہے۔ اسراف انسان کا اپنی کسی جائز ضرورت کو پورا کرنے میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ مثلا خوراک ہماری ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر انواع اقسام کے کھانوں کو دسترخوان کی زینت بنا لینا، یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ کپڑے پہننا، تن ڈھانپنا ہماری ضرورت ہے، لیکن 20-20، 30-30 جوڑوں سے الماریاں بھری ہوئی ہوں تو یہ اسراف ہے۔ اسراف کی ضد ہے بخل، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشادگی دے رکھی ہے، آسودگی و خوشحالی ہے، لیکن انسان دولت کو سنید کر رکھتا ہے اور دوسروں پر تو کیا خرچ کرے گا، خود اپنی جائز ضرورتوں میں بھی بخل سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ انسان کے ذاتی اور نجی اخراجات کی دو انتہائی۔ چنانچہ انسان کے ذاتی سیرت اور کردار کے اوصاف کے ضمن میں سورۃ الفرقان میں اس بات کو مثبت انداز میں بیان کر دیا گیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ یعنی عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں کہ حقیقی ضرورت کے معاملے میں بھی خرچ کرتے ہوئے دل میں گھٹن محسوس کریں، بلکہ ان کا معاملہ اور رویہ اعتدال کا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے تبذیر کیا ہے۔ تبذیر اس خرچ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی صحت سے کوئی حقیقی ضرورت ہوتی ہی نہیں، صرف نمود و نمائش کے لیے لوگوں پر اپنی دولت کا رعب جھاڑنا اور اپنی دولت مندی کی دھونس جمانے کے لیے دولت خرچ کی جائے، جیسے ہمارے اہل ثروت کے یہاں شادی کی تقاریب کے موقع پر اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہاں تبذیر کی نہایت شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا یہ مبذرین، فضول خرچ کرنے والے دراصل شیطانوں کے بھائی ہیں۔ غور کیجیے ایسا کیوں کہا گیا۔ شیطان انسانوں پر جو سب سے بڑا حربہ آزماتا ہے، خصوصاً معاشرتی، سماجی اور تمدنی سطح پر، وہ انسانوں کے دلوں سے باہم محبت اور قوت کے رشتوں جذبات کو ختم کر کے ان میں نفرت اور عداوت کے بیج بونا ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے بارے میں سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی اور بغض عداوت ڈال دے۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ تبذیر سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ ایک بہت بڑے سرمایہ دار کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا عالیشان بنگلہ جگمگ کر رہا ہے، اس کے چپے چپے پر درختوں کے ایک ایک پتے کے ساتھ روشنی کے خمخمے لگا دیے گئے ہیں، پوری کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی ہے۔ اسی کوٹھی میں
اس کا کوئی شوفر بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کے بنگلے میں مختلف کاموں کے لیے بہت سے دوسرے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ملازمین میں سے کسی کی بچی جوان ہو، اس لیے بیٹھی ہو کہ اس کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکتے ہوں کہ بچی کی شادی کے ضمن میں جو کم سے کم ضروری اخراجات ہیں ان کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ دولت کے اس طرح اظہار کو دیکھ کر کے آپس میں محبت اور یگانگت کا احساس پیدا ہوگا۔ اس سے تو نفرت اور دعوت کے بیچ ہی دلوں میں بوئے جائیں گے۔ ہیو ناٹس اور ہیوز کا شعور اور طبقاتی فرق اور تفاوت کے احساسات اور جذبات کے ادراک کو دلوں میں پختہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر بات یہی ہے کہ دولت مند اپنی دولت کا اس طریقے سے اظہار کرے اور اس کی نمائش کرے۔ اس طرح دلوں کے اندر نفرت اور عداوت کا لاوا پکتا رہتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یعنی یہ یقیناً مبذرین نام و نمود اور نمائش کے لیے اپنی دولت اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا بے حد ناشکرا۔ اگلی آیت میں ایک اور بات تلقین فرمائی گئی ہے کہ اگر تمہیں کبھی اپنے قرابت داروں، ضرورت مندوں یا سائلین سے کسی وقت معذرت کرنا ہی پڑے، اس لیے کہ تم خود بھی فراغت اور کشادگی کے لیے اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوگی، تو بات نرمی کے ساتھ کرو، ان کو جھڑکو نہیں۔ جیسا کہ سورۃ الضحیٰ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ یہاں ایک معاشرتی اور اخلاقی قدر ویلیو کے طور پر ہدایت دی جا رہی ہے، یعنی وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو تو ان سے نرمی سے بات کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اس خیر و بھلائی کے کام میں بھی اعتدال و توازن کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن کے ساتھ باندھ رکھو، نہ تو ایسا ہو کہ ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہو، اور یہ بخل کی ایک تعبیر ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ایسا ہو کہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ آدمی جذبات میں آ کر کسی وقت اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں پچھتائے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تمہیں بیٹھے رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور عاجز بن کر۔ اس کی اپنی اولاد فقیر و بیکاریوں کی صورت اختیار کر لے، اس لیے اس میں بھی توازن اور اعتدال درکار ہے۔ اس مضمون کا اختتام اس آیت مبارکہ پر ہوتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب ہی کھول دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہے، اور تنگ بھی وہی کرتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے دراصل یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ کسی کی کشادگی اور تونگری اور کسی کی تنگی اور مفلسی کے ذمہ دار تم نہیں ہو، اور نہ یہ واقعتاً تمہارے بس کی بات ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل اور حکمت بالغہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور فراخی اور تنگی میں بھی بندے کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آتی ہے اگلی آیت، اس میں قتل اولاد کی ممانعت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو مفلسی اور تنگ دستی کے خوف سے مت قتل کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی دے رہے ہیں اور دیں گے، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ایام جاہلیت یعنی بعثت نبوی علیہ السلام سے قبل عرب میں یہ قبیح رواج تھا کہ پیدائش کے فوراً بعد اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے کہ ان کا خرچ کہاں سے لائیں گے۔ گویا معاشی محرکات ان کو قتل اولاد جیسے ظالمانہ فعل پر آمادہ کرتے تھے۔ یہاں افلاس کے خوف سے قتل اولاد سے روکا گیا ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ رزق کے ٹھیکے دار تم نہیں ہو، بلکہ اس کی پوری ذمہ داری اللہ پر ہے۔ وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہاری آئندہ نسلوں کو بھی کھلائے گا۔ اولاد کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ ہمارے اکثر علماء کرام نے معاشی محرکات کے تحت منع حمل کی تدابیر کو بھی تباً اسی نہیں کے حکم میں شامل قرار دیا ہے، اور کسی حقیقی اور ناگزیر طبی ضرورت کے علاوہ صرف معاشی محرکات کے پیش نظر اسقاط حمل کو واضح طور پر قتل اولاد کے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ زنا کا مکمل سندباب اب اس کے بعد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریبی نہ پھٹکو، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے، بہت ہی گناہگار راستہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں زنا کی جس شدت کے ساتھ ممانعت ہو رہی ہے وہ لفظ لا تقربوا سے ظاہر ہے۔
اس سے پہلے جو سورۃ الفرقان میں بھی اس برائی کا ذکر آیا تھا، لیکن وہاں اسلوب مختلف تھا۔ وہاں عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک اعلیٰ وصف یہ بیان کیا گیا کہ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بلکہ یہاں انتہائی تاکیدی انداز سے نہیں کہ اسلوب میں حکم فرمایا جا رہا ہے ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ بڑھو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اسلام کے معاشرتی اور سماجی نظام میں سماجی برائی یعنی کہ سوشل ایول کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت دور دور تک خد غنیں لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی اس فحش کام کے قریب تک نہ پڑ سکے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں عصمت و عفت و پاک دامنی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی معاشرے میں ہر ممکن تدبیر اور احتیاط اختیار کی جائے کہ اس بدکاری کے جو بھی محرکات، اسباب اور داعیات ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے بندشیں اور قنغنیں ہوں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ وضاحت آئی ہے، اور انجیل میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس لفظ زنا کی وسعت کو ظاہر کیا ہے کہ یہ وہ فعل نہیں ہے جو اس لفظ سے عام طور پر مراد لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ آتے ہیں زین العینین النظر، کہ آنکھوں کی بدکاری نظر بازی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کی بھی بدکاری ہے، پاؤں کی بھی بدکاری ہے، زبان کی بھی بدکاری ہے، کانوں کی بھی بدکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے یہ تمام اعضاء اور جوارح بدکاری میں اپنا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا جن کے باعث انسان کے اس جذبے میں اشتعال اور ہیجان پیدا ہو۔ یہ حقیقت پسندانہ ہدف معین کرنے کے بعد کہ ہمیں اپنے معاشرے میں عصمت و عفت اور آبرو کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے اور بدکاری کا سدباب کرنا ہے، اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جو لفظ زنا آیا ہے، جس نے ہمارے دین میں ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر لی ہے، اس ایک لفظ میں انگریزی زبان میں مستعمل 3 الفاظ ہیں: ریپ، ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن۔ تو سب سے پہلے مثبت تدابیر کو لیجئے۔ ان میں اہم ترین مثبت تدبیر نکاح کو آسان بنانا ہے، اس لیے کہ اگر نکاح مشکل ہو، ہزاروں لاکھوں روپے کے انتظام کے بغیر نکاح نہ ہو سکے تو ظاہر سی بات ہے شہوت کے جبلی تقاضے کی تسکین کے لیے بدکاری کی طرف رجحان ہوگا۔ جب تک جائز راستے کو کھولا نہ جائے، اسے آسان نہ بنایا جائے، اس وقت تک ناجائز راستوں کو بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح پانی کے بہاؤ کے راستے میں رکاوٹ ہو تو وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، بالکل اسی طرح سے جنسی جذبے کی آسودگی کے جائز راستوں کو مشکل بنا دیا جائے گا تو وہ ناجائز راستے تلاش کریں گے۔ لہٰذا اسلامی معاشرے میں زنا کے فعل قبیح کو روکنے والا اہم قدم تسہیل نکاح یعنی نکاح کو آسان بنانا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کے لیے رسومات کا کوئی تومار نہیں، اور نہ ہی یہ نام و نمود اور دولت کی نمائش یا دھوم دھڑکے کے اظہار کا کوئی ذریعہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو کچھ ہوتا ہے وہ در حقیقت ایک بلغوبہ ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں تو اسلام کی اختیار کی اور کچھ ہندوانہ معاشرت کی اپنا لی۔ ہماری آبادی کی اکثریت ان ہندوؤں کی نسل سے تعلق رکھتی ہے جو ہندوستان میں آباد تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ نو مسلم اپنی سابقہ رسومات، روایات اور رواجات بھی اپنے ساتھ لے آئے، چنانچہ ہماری سماجی رسومات ایک کھچڑی بن گئی ہے۔ اس میں ہندوانہ رسومات بھی شامل ہیں، کچھ اسلامی افعال و اعمال کو بھی ہم نے اس میں داخل کر لیا ہے، ورنہ یہ دھوم دھڑکا، یہ جہیز زنی کی رسم، یہ بارات کا تصور، جیسے ایک لشکر کہیں کچھ فتح کرنے کے لیے جا رہا ہو، پھر بہت سی دوسری لغو اور فضول رسومات، یہ سب کچھ ہندوانہ پس منظر کی حامل ہیں۔ اور اسلام کا معاملہ نہایت سادہ طریق پر ایجاب و قبول کروانا ہے۔ اسلام نے شادی کا جشن، سیلیبریشن لڑکے کے ذمہ رکھا ہے کہ وہ دعوت ولیمہ کرے اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے اعزاء اور اقارب اور احباب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے۔ بس پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے تاکہ کسی بھی نوجوان کا دھیان غلط رخ کی طرف نہ ہو جائے۔ دوسرا مثبت طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جنسی جذبے کو ہیجان اور اشتعال دینے والی تمام چیزوں کو سختی سے روک دیا گیا۔ مثلاً شراب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ انسان کے جنسی داعیہ کو اکساتی ہے، بعض دوسری منشیات کا اثر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اسلام ان کو حرام قرار دیتا ہے تاکہ انسان بے خود ہو کر آپے سے باہر نہ ہو جائے، اس کی خودی کی گرفت اس کے پورے وجود پر رہے، اس کا شعور معطل نہ ہو اور وہ جنسی ہیجان سے شکست نہ کھا جائے بلکہ ہر طرح سے بیدار رہے۔ اسی طرح رقص اور موسیقی کا بھی
اسلامی معاشرے میں سدباب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی جنسی جذبے میں ہیجان پیدا کرتی ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جب تک ان چیزوں کا سدباب نہیں ہوگا جن کے متعلق اسلام چاہتا ہے کہ وہ معاشرے سے بے خبن کی طرح اکھڑ جائیں، اس وقت تک زنا کی روک تھام ممکن نہیں ہوگی۔ پھر اسلام اپنے معاشرے میں مرد و عورتوں کے آزادانہ اختلاط کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مرد و عورتوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین کرتا ہے۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور سابقہ دور جاہلیت کی سی سج دج نہ دکھاتی پرو۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نہیں نکل سکتی، اسے ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی سورہ مبارکہ میں حکم موجود ہے، یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی وہ اپنے پورے وجود کو ایک چادر میں لپیٹ کر چہرے پر ایک پلو اس طرح لٹکا لیا کریں کہ راستہ آسانی سے دیکھ سکیں اور حجاب کا تقاضا بھی پورا ہو سکے۔ یہاں جو ضرورت کے تحت کی جس اجازت کا ذکر کیا گیا ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ تم اپنے ضرورات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو، تو مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں بناؤ سنگار اور سج دج کے ساتھ گھر سے نکلنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور اس فعل کو جاہلیت کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تمہیں ان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ تو آیت کے اس حصے میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک ہی کہ اس میں لفظ حجاب آیا ہے، جس کے معنی ہر پڑھ لکھا شخص جانتا ہے کہ پردہ ہے۔ دوسری یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے لیے ازواج مطہرات روحانی مائیں ہیں، جو امہات المومنین ہیں، کہ ان سے بھی اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگے۔ یہ اسلوب اس بات پر صریح دلالت کرتا ہے کہ اسلام اپنے معاشرتی نظام میں مرد و عورتوں کے مابین اختلاط کو روکنے کے لیے کیسی کیسی احتیاطی ملحوظ رکھ رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ کہیں تنہائی میں مرد و عورتوں کے مابین اختلاط کو روکنے کے لیے کیسی کیسی احتیاطی ملحوظ رکھ رہا ہے۔ کہیں تنہائی میں نامحرم مرد اور عورت اکٹھے نہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان موجود ہوگا۔ اب آگے بڑھیے، لباس کے سلسلے میں ہماری تہذیب و تمدن کی جو روایات بنی ہیں وہ یوں ہی نہیں بن گئیں۔ اسلام نے سطر کا تصور دیا ہے اور اس کے لیے مستقل احکام دیے ہیں۔ سطر سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جو ڈھکے رہنے چاہیے۔ سطر پوشی کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت و فطرت میں رکھا ہے، چنانچہ وحشی سے وحشی قبائل کو بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو ان کا پورا جسم اگرچہ ننگ درنگ ہو لیکن وہ پتوں سے اپنے جسم کے کچھ حصوں کو چھپاتے ہیں، اس لیے کہ یہ تقاضۂ فطرت ہے۔ اسلام کی روح سے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نچلے حصے تک ہے اور اس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ ہر حال میں ڈھکا رہنا چاہیے۔ چنانچہ کسی بیٹے کے سامنے باپ کے بھی جسم کا یہ حصہ نہیں کھلنا چاہیے، اسی طرح کسی بھائی کے سامنے اس کے بھائی کا بھی حصہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ سطر ہے۔ اب عورت کے بارے میں دیکھیے، عورت کے بارے میں فرمایا کیا، عورت سراپا سطر ہے، یعنی عورت کا پورا جسم سطر ہے۔ واضح رہے کہ لفظ عورت کا معنی ہی چھپانے کے قابل شے ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں عورتوں کے لیے لفظ مستورات استعمال ہوتا ہے۔ مستور سطر سے بنا ہے، اس کے معنی چھپی ہوئی شے کے ہیں اور اس سے مستثنیٰ عورت کے جسم کے صرف 3 حصے ہیں، چہرے کی ٹکیا، ہاتھ اور ٹخنے سے نیچے پاؤں، یہ 3 حصے سطر نہیں ہیں، باقی پورا جسم سطر ہے۔ عورت کا سر بلکہ بال بھی سطر میں داخل ہیں۔ اب سمجھیے کہ سطر کے کیا معنی ہیں۔ یہ کہ عورت کے جسم کے ان 3 حصوں کے سوا کسی اور پر اس کے باپ یا بھائی کی بھی نگاہ نہیں جانی چاہیے، یہ حصے ہر حال میں مستور رہیں گے۔ سطر سے آگے کا معاملہ شوہر اور بیوی کے لیے ہے، البتہ کسی اشد اور ناگزیر صورتحال میں مرد یا عورت کے سطر کا کوئی حصہ طبیب، ڈاکٹر یا جراح کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، باقی باپ، بیٹا، بھائی، بہن، ان سب کے لیے سطر کی پابندی ضروری ہے۔ اسی سطر کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورت کا ایسا لباس جس سے بدن جھلکتا ہو یا اس کی رعنائیاں نمایاں ہوتی ہوں سطر نہیں ہے، بلکہ ایسا لباس پہننے والی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسیات عاریات قرار دیا، یعنی لباس پہننے کے باوجود یہ عورتیں عریاں ہیں۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ایک طویل روایت کے آخری الفاظ ہیں،
ربا کاسیاتن فی الدنیا عاریاتن فی الآخرہ، دنیا میں کپڑے پہننے والی بہت سی عورتیں آخرت میں عریاں ہوں گی۔ تو حدیث کے ان الفاظ سے ایسے باریک اور ایسے چست کپڑے پہننا مراد ہے جن سے جسم جھلکے یا عورت کی رعنائی کی چیزیں نمایاں ہوں۔ ایسی عورتوں کو کپڑے پہننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگا قرار دیا ہے۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اسی کو مزید ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت ہے کتاب شہر رمضان کا، اور اس میں جو ہمارے پاس آج ٹاپک ہے وہ ہے رمضان و لیلۃ القدر، رمضان اور شب قدر۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے، اور اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام و فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ تو شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں بھی کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پوری توجہ عبادت پر رکھنی چاہیے، کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ شب قدر کی علامتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم کسی طرح سے روایت ہے کہ حضرت زر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا، اور اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں، نوافل، تلاوت قرآن، نماز، تسبیح، دعا، اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام اپنا ترتیب دیں۔ بچوں گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں، اور وہ خواتین جن کو حیض آتا ہے، حیض والی خواتین ذکر و تسبیح اور کریں اور تلاوت قرآن مجید سنیں۔ لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے
کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ تو یہیں تک تھا ہمارا یہ ٹاپک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔